انفال نفل کی جمع ہے. نفل اس اضافی انعام کو کہتے ہیں جو امیر المومنین یا امیر العساکر کسی بھی سپاہی عسکری یا فوجی کو بہترین طریقہ کار جہاد کے نتیجے میں انعام و اکرام کے طور پر دیتا ہے. اس لیے نفل اس نماز کو کہتے ہیں جو فرضوں کے علاوہ ہے. علماء اطلاقاً جب 5 فریضے گنتے ہیں فجر ظہر عصر مغرب عشاء تو پھر سنن کو زوائد یا نوافل کہتے ہیں جن کو رواتب بھی کہتے ہیں. جب اصطلاحات بیان کرتے ہیں تو پھر فرماتے ہیں کہ زوائد مندوبات اور مستحبات کے زمرے میں ہیں اور مؤکدات سنن ہدا یہ زیادہ بڑھ کر ہے. محقق نے کہا ہے شرع ہدایہ میں کہ علماء تہجد کو نفل نہ کہیں سنت کہیں. سنت کا مقام ذہن میں بڑھ کر ہے اور نفل تو ایک عام اضافی چیز کا نام ہے. سنن ابی داؤد نسائی اور ترمذی میں ہے کہ قیامت کے دن جب سنن میں کمی کوتاہی ہوگی تو نوافل سے پوری ہوگی اور جب واجبات میں تو سنتوں سے اور جو فرائض و مکتوبات میں تو رواتب اور مؤکدات سے اس کی تکمیل و تتمیم و تدارک کیا جائے گا. بعض محدثین اور فقہاء کا خیال ہے کہ اگر ایمانیات میں بھی کچھ کمی کوتاہی ہو دیر سویر ہو درجات کچھ کم واقع ہو تو صدقات خیرات اور اس طرح نوافل اور دیگر جو اضافی حسنات ہیں یہ قائم مقام ہو جائیں گے. قاعدہ اسلام کے مطابق یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ کسی کے سینکڑوں نفل کسی ایک رکعت فرض میں قبول ہو جائے یا کسی کے ہزاروں صدقات نفلیہ خیرات حسنات کسی زکوٰۃ فرض کا قائم مقام ہو جائے. فرائض یقینیات ہے اور قطعیات ہے اور وہی ایمانیات ہے. استاد اکبر شیخ اجل شارح البخاری و ترمذی حضرت اقدس حضرت مولانا محمد یوسف صاحب بنوری مرحوم نے اس مسئلے کو لکھا کہ قاعدہ اور اصطلاح تو یہی ہے باقی وفضل اللہ اعم وکرمہ اتم. خدا کا فضل و احسان کسی کا ساتھ دے وہ اس کا اپنا فضل و کرم ہے. علماء نے اس سے یہ استدلال بھی کیا ہے تقریباً اہل سنت ائمہ نے کہ عبادات بدنیہ میں نیابت نہیں ہوتی. کسی کی نماز رہ گئی یا کوئی اس کی جگہ پڑھ لے یہ قابل قبول نہیں ہے. کسی کا روزہ رہ گیا ہے کوئی روزہ رکھ لے یہ نہیں ہو سکتا. یہ عبادات محضہ ہے. ہاں زکوٰۃ میں مبادلہ جائز ہے اور حج چونکہ مجموعہ ہے دونوں عبادتوں کا تو عاجز ان ارتکاب الحج کے لیے نیابتاً حج بدل کی اجازت دے دی گئی. والمسائل متفرعہ فی الفروع لا طائل تحتها وفیہ کفایۃ للطالب واما المتعنت فلا يدری البحور والنہر.